اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب جہاد درس نمبر 464 میں جنگ سے فرار کا شرعی حکم بیان کیا جائے گا۔ کتاب جہاد میں جہاد کے متعلقہ مباحث ذکر ہو رہی ہے۔ اس درس میں جنگ سے فرار کا شرعی حکم بیان ہونے والا ہے۔ جنگ سے فرار حرام ہونے کی شرائط بیان کریں گے۔ جنگ سے فرار سے مستثنا بعض صورتیں ذکر ہوگی، متعلقہ مسائل اور فروعات بیان ہوں گی، روایات اور احادیث کا تذکرہ ہوگا، عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی۔ فرماتے ہیں جنگ سے فرار کرنا حرام ہوتا ہے اگر مسلمانوں کے مقابلے میں دشمن 2 برابر ہوں یا اس سے کم تر ہوں، مگر 2 صورتوں میں جائز ہوتا ہے، یا 2 صورتیں اس حکم سے مستثنا قرار دی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کی فرار سے غرض یہ ہو کنارہ کشی کرنا چاہتا ہو، ایک سائڈ پہ جا کے بہتر طریقے سے جنگ کرنا چاہتا ہو اور جنگی ٹیکنیک کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہتا ہو، اور دوسری صورت کے جو مستثنا ہے اس کا ارادہ یہ ہو کہ مسلمانوں کی دوسری جماعت کے ساتھ اور لشکر کے لوگوں کے ساتھ مل کر ان کی مدد سے حملہ آور ہو تاکہ بہتر طریقے سے نتیجہ آور ہو سکے۔ لیکن وہ جماعت جنگ کے میدان سے بہت دور نہیں ہونا چاہیے کہ کہا جائے کہ یہ اس نے میدان کو چھوڑ دیا ہے، کہ عرفاً اس کو پھر جنگ سے فرار کرنے والا شمار کریں۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا وَلَا يَجُوزُ الْفِرَارُ مِنَ الْحَرْبِ إِذَا كَانَ الْعَدُوُّ ضِعْفًا لِلْمُسْلِمِ الْمَأْمُورِ بِالثَّبَاتِ أَيْ قَدْرَهُ مرتين او اقل الا لمتحرف لقتال اي منتقل الى حالة امكن من حالته التي هو عليها، یعنی جنگ سے فرار کرنا جائز نہیں ہے، گناہان کبیرہ میں سے ہے جنگ سے فرار کرنا جب دشمن مسلمان سے 2 برابر ہو، یعنی ان کا لشکر زیادہ ہو اور مسلمان کم ہو۔ اس مسلمان کے 2 برابر ہو دشمن کے، جس مسلمان کو میدان جنگ میں ثابت قدمی کے ساتھ استقامت کے ساتھ جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، یعنی کہ دشمن کی مقدار 2 برابر ہو، او اقل یا اس سے کچھ کم ہو، الا لمتحرف لقتال، پس قانون یہ ہے کہ جنگ سے فرار حرام ہوتا ہے مگر یہ کہ جنگ کے لیے کنارہ کشی اختیار کرنا چاہتا ہو اور جنگی ٹیکنیک کے طور پر تھوڑا سائیڈ سے ہو کر حملہ آور ہونا چاہتا ہو۔ اے منتقل الی حالت امکن من حالتہ، یعنی ایسی حالت کی طرف، ایسی جگہ کی طرف جانا چاہتا ہو کہ جو حالیہ صورت سے زیادہ مضبوط طریقے سے فائدہ مند ہو سکتی ہے۔ امکن یمکن یعنی زیادہ قدرت اس کو عطا کر سکتی ہے اس حالت کی نسبت کے جس پر وہ موجود ہے۔ اگر اسی طریقے سے جنگ جاری رکھے تو فائدہ کم ہوگا، اگر سائیڈ بدل کر وہ حملہ آور ہوتا ہے تو اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ کاستدبار الشمس و تسویت اللعمت و طلب الساعت و مورد الماء، جیسا کہ سورج کو پشت کرنا چاہتا ہے، یعنی اس کا ارادہ یہ ہے کہ ایسی جگہ پر دشمن کے ساتھ جنگ کرے کہ سورج اس کی پشت پہ ہو تاکہ اس کا آنکھوں میں پڑنے والا جو سورج کی روشنی ہوتی ہے وہ جنگ میں مانے نہ ہو۔ وَتَسْوِيَةِ اللَّعْمَةِ، یا اپنی زرہ کو درست کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کے ساتھ اس کو جنگ کرنے میں آسانی ہو۔ وَطَلَبِ السَّاعَةِ، یا ایک کھلی جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے جہاں پر کھل کر لڑ سکے۔ وَمَوْرِدِ الْمَاءِ، یا اس طرح کے پانی اس کے قریب ہو اور پانی کی وجہ سے، تشنگی کی وجہ سے اس کو جنگ میں مشکل نہ ہو، ایسی جگہ جا کے لڑنا چاہتا ہے۔ او متحیز اے منضم الی فئۃ یستنجد بها فی المعونۃ علی القتال، دوسری صورت جو فرار سے استثناء کی گئی ہے، یا وہ متحیز اور منظم ہونا چاہتا ہے، ملنا چاہتا ہے الی فئۃ ایسے گروہ کے ساتھ، یستنجد بها یعنی یستعین بها جن کے ساتھ وہ مدد لے سکتا ہے، فی المعونۃ علی القتال جنگ کے معاملے میں مدد کے حوالے سے ان سے بھی وہ مدد لے سکتا ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ اس کی مدد کر سکیں تو پھر ان کے ساتھ اس کا ملنا تاکہ جنگ میں مزید تقویت حاصل کرے
تو یہ جائز ہوگا۔ قلیلتن کانت ام کثیرتن مع صلاحیتھا لہ، چاہے وہ لوگ کم ہوں یا زیادہ ہوں، لیکن جب وہ مدد کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں تو پھر ان کے ساتھ اس کا ملنا جائز ہے۔ وَكَوْنِهَا غَيْرَ بَعِيدَةٍ عَلَى وَجْهٍ يَخْرُجُ عَنْ كَوْنِهِ مُقَاتِلًا عَادَةً، نیز یہ کہ وہ بہت زیادہ دور نہ ہوں، وہ گروہ جس سے یہ مدد دینا چاہتا ہے، جن کے ساتھ مل جانا چاہتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے جنگ کر سکے، تو اتنے زیادہ دور نہ ہوں کہ کہا جائے کہ یہ جنگ کرنے سے بھی نکل جا رہا ہے، یعنی اتنا دور نہ ہوں کہ یہ ان کے ساتھ منظم ہوتے ہوتے شمار ہو جائے کہ یہ اصل میں جنگ کرنے سے بھی نکل گیا ہے۔ ھذا کلہ للمختار، یہ سب اس شخص کے لیے ہے کہ جو اختیار رکھتا ہو۔ اما المضطر کمن عرض له مرض او فقد سلاحه فانه يجوز له الانصراف، لیکن اگر ایک انسان جنگ میں مضطر مجبور ہو جائے، جیسا کہ اس کو شدید قسم کی مرض اور بیماری لگ جائے، او فقد سلاحه، یا وہ اپنے اسلحہ کو کھو دے، فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَهُ الْانصِرَافُ، تو اس کے لیے جنگ سے پلٹنا جائز ہوتا ہے، یعنی جنگ سے فرار کرنا اختیاری صورت میں، جب وہ صحیح و سالم ہو اور اس کے پاس اسلحہ وغیرہ موجود ہو، ڈر کے بھاگنا حرام ہے، لیکن اگر مجبوری ہے، واقعاً مریض ہے، واقعاً اس کا اسلحہ گم ہو گیا ہے، تو اس کے لیے لوٹنا یا پلٹنا جائز ہوتا ہے۔ وَيَجُوزُ الْمُحَارَبَةُ بِطَرِيقِ الْفَتْحِ كَهَدْمِ الْحُصُونِ وَالْمَنْجَنِيقِ وَقَطْعِ الشَّجَرِ حَيْثُ يَتَوَقَّفُ عَلَيْهِ وَإِنْ كُرِهَ قَطْعُ الشَّجَرِ وَقَدْ قَطَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَشْجَارَ الطَّائِفِ وَحَرَّكَ عَلَى بَنِي نَضِيرٍ وَخَرَّبَ دِيَارَهُمْ، جنگ کرنے کی مختلف روشیں اور طریقے ہوتے ہیں، تو فرماتے ہیں جائز ہے جنگ کرنا ہر اس راستے سے کہ جس سے فتح اور نصرت حاصل ہو، جیسا کہ ہدم الحصون، قلعے کو گرانا، والمنجنیق، اور منجنیق کے ذریعے جنگ کرنا، جیسا کہ پتھر پھینکے جائیں، وقطع الشجر، یا درختوں کو کاٹنا کہ جب فتح حاصل کرنا اس پر موقوف ہو، حیث یتوقف علیہ، جب جنگ کی فتح حاصل کرنا اس پر موقوف ہو، وَإِنْ كُرِهَ قَطْعُ الشَّجَرِ، اگرچہ کہ درختوں کو کاٹنا جنگ کی صورت میں مکروہ اور ناپسند ہوتا ہے، لیکن اگر جنگ کا فتح حاصل کرنا اسی پر موقوف ہو تو پھر جائز ہے۔ وَقَدْ قَطَعَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشجار الطائف، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف والوں کے جو درخت تھے ان کو کاٹ دیا تھا، چونکہ ان کے ساتھ جو جنگ ہو رہی تھی وہ درختوں میں پناہ لے رہے تھے، تو نبی اکرم نے فتح حاصل کرنے کے لیے درختوں کو کاٹا تھا۔ وَحَرَّكَ عَلَى بَنِي نَضِيرٍ، اور بنی نذیر جو کہ مدینہ کے یہودی تھے، ان کے درختوں کو آگ لگائی تھی، وَخَرَّبَ دِيَارَهُمْ، اور ان کے گھروں کو خراب کر دیا تھا، یعنی کہ گرا دیا تھا، کیونکہ فتح حاصل کرنا اسی پر موقوف تھا۔ جنگ طائف کی تفصیل تاریخ اور مغازی کی کتابوں میں ذکر ہے کہ یہ طائف ایک نہایت سرسبز علاقہ ہے جو مکہ سے 12 فرسخ کے فاصلے پر ہے، اس میں باغات اور کھیت موجود ہیں۔ قبیلہ ثقیف جو بہت ہی بہادر قسم کا عربی قبیلہ ہے اس شہر میں رہتے تھے۔ ثقیف قبیلہ نے جنگ حنین میں اسلام کے خلاف پیش قدمی کی تو نبی اکرم نے ان کو شکست دی اور یہ اپنے بہت بڑے محکم اور مضبوط قلعے میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ نبی اکرم نے ان کے فراریوں کو پکڑنے کا حکم دیا۔ ابو عامر اشعری اور ابو موسیٰ اشعری اسلام کے سپاہیوں کے ساتھ ان کو پکڑنے کے لیے گئے، کچھ نے اوطاس میں پناہ لی، اور پہلے جو ابو عامر اشعری تھے وہ شہید ہو گئے، دوسرے نے مکمل فتح کے ساتھ دشمن کو پراگندہ کر دیا، اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ طائف کی طرف چلے۔ طائف ایک بہت بڑا قلعہ تھا، مضبوط اور بلند، اور اس میں باہر کے سے آنے والے لوگوں کو بھی دیکھا جاتا تھا، تو جب اسلام کا لشکر ادھر آ رہا تھا تو انہوں نے ان پر حملہ کیا۔ اچانک نبی اکرم نے حکم دیا کہ پیچھے ہٹیں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ منجنیق کے ساتھ دشمن پر پتھر پھینکے جائیں، تو
منجنیق کو نصب کیا گیا اور 20 دن تک ان کے اوپر پتھر پھینکے گئے۔ منجنیق ان کو کیسے حاصل ہوئی تھی مسلمانوں کو؟ تو ایک نظریہ یہ ہے کہ سلیمان نے خود اس کو تیار کیا، اور دوسرا یہ ہے کہ فتح خیبر کے وقت اس کو وہاں سے حاصل کیا تھا اور یہ مسلمانوں کے ساتھ تھی۔ تو طائف والے جو لوگ تھے ان کے باغات تھے اور کھیت تھے اور ان کی ان کے ساتھ بہت محبت تھی، تو نبی اکرم نے ان قلعہ کے اندر رہنے والوں کو دھمکی دی کہ اگر تم لوگ جنگ جاری رکھتے ہو تو تمہارے باغات کو نابود کر دیا جائے گا، لیکن انہوں نے اس دھمکی کو سیریس نہیں لیا، تو نبی اکرم کے حکم سے ان کے باغوں کو جلا دیا گیا۔ یہاں تک بنی نذیر کا تعلق ہے تو یہ مدینہ میں رہنے والے یہودی تھے۔ جب نبی اکرم مدینہ تشریف لائے تو ان کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ یہ جنگ مسلمانوں کے ساتھ نہیں کریں گے، اور ان کو اسی شرط کے ساتھ امان دی گئی تھی۔ جنگ بدر کے بعد کے مسلمانوں نے مشرکین پر فتح حاصل کی۔ یہودیوں نے کہا خدا کی قسم یہ وہی پیغمبر ہے جس کی صفت تورات میں بیان ہوئی ہے، اور جب جنگ احد میں مسلمانوں نے فرار اختیار کیا تو یہودیوں کو شک ہوا، تو انہوں نے اپنا عہد و پیمان توڑ دیا، اور مزید منافقین کے جوش دلانے پر ان کی فکر تبدیل ہو گئی اور انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر لیے اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گئے، اور انہوں نے عزم کر لیا کہ اپنے برج وغیرہ جو ہیں اس کا دفاع کریں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے ہوئے بنی نذیر کے قلعہ کے محاصرے کے لیے چلے۔ بعض روایات کے مطابق 15 دن تک ان کے قلعہ کا محاصرہ رہا، لیکن یہودیوں نے استقامت کی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھروں کو خراب کرنے کا حکم دیا، اور انہوں نے بھی جب اپنی امید ٹوٹتی ہوئی دیکھی تو پھر اپنے گھروں کو خود ہی خراب کر دیا۔ پھر نبی اکرم نے حکم دیا کہ ان کے جو قلعے کے ارد گرد ان کے کھجور کے باغات ہیں ان کو کاٹ دیا جائے، تاکہ ان کا مکمل طور پر اس سے طمع اور لالچ ختم ہو جائے۔ یہاں تک جنگ سے فرار کرنا حرام ہونے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، تمام فقہائے شیعہ اس کو حرام سمجھتے ہیں، اور جنگ سے فرار کو گناہان کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ انفال آیت نمبر 15-16، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ فقد باء بغضب من اللہ ومأواہ جہنم وبئس المصیر۔ اے ایمان والو، جب کافروں سے جنگ میں مقابلہ ہو تو ان کے سامنے سے پیٹھ نہ پھرو، اور جو ان کے سامنے سے پیٹھ پھرائے مگر تدبیر جنگ کے لیے کسی سمت ہٹتے ہوئے یا کسی خاص گروہ کی طرف پناہ لیتے ہوئے، اس کے بغیر اگر وہ پیٹھ پھیرے گا اور بھاگے گا تو اللہ کے غضب میں گرفتار ہوگا، اور اس کی جائے پناہ دوزخ ہے اور وہ بہت بری بازگشت ہے۔ ترجمہ علامہ سید علی نقی نقن صاحب، صفحہ 397، طبع مرکز افکار اسلامی۔ اور بہت زیادہ روایات اس مطلب پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح عبید بن زرارہ جلیل القدر سے راوی امام صادق علیہ السلام سے کبیرہ گناہوں کے بارے میں فرمایا ہن فی کتاب علی علیہ السلام صاحب، امام علی امیر المومنین کی جو کتاب ہے اس میں 7 گناہان کبیرہ ذکر کیے گئے: الکفر باللہ وقتل النفس وعقوق الوالدین واکل الربا بعد البینہ واکل مال الیتیم ظلما والفرار من الزحف والتعرب بعد الہجرہ۔ فقلت هذه اکبر المعاصی فقال نعم۔ وسائل الشیعہ باب 46 ابواب جہاد نفس، حدیث 4۔ کفر کرنا، ناحق قتل کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، اور احکام واضح ہونے کے بعد سود کھانا، اور یتیم کا مال ظلم کے ساتھ کھانا، جنگ سے فرار کرنا، اور ہجرت کے بعد پھر بدو بننا۔ تو راوی کا بیان ہے، میں نے عرض کی کہ یہ سب سے بڑے گناہ ہے، فرمایا ہاں۔ محمد بن سنان کی روایت امام رضا علیہ السلام سے ہے، آپ نے مسائل کے جواب میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنگ سے فرار کو حرام قرار دیا ہے، لما فیہ من الوہن فی الدین، کیونکہ یہ دین کی کمزوری کا سبب ہے، والاستخفاف بالرسل والائمۃ العادلہ وترک نصرتہم علی الاعداء والعقوبہ لہم علی ترک ما دعوا الیہ من الاقرار بالربوبیہ، کیونکہ اس سے نبیوں کا اور ائمہ معصومین کا سبق شمار کرنا لازم آتا ہے، اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد کو ترک کرنا لازم آتا ہے۔
تو لمبی حدیث ہے، وسائل و شیعہ باب 29 ابواب جہاد العدو میں ہے، اور اس کا جو بتایا گیا ہے کہ دشمن دو برابر ہو مسلمانوں کے، تو اس کی آیت ہے الآن خفف اللہ عنکم وعلم ان فیکم ضعفا فإن یکم منکم مئۃ صابرہ یغلب مئتین وإن یکم منکم الف یغلب الفین بإذن اللہ واللہ مع الصابرین، سورہ انفال آیت نمبر 66 ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے تم پر بار ہلکا کر دیا ہے اور معلوم ہو گیا تم میں کمزوری ہے، اچھا تو اب تم میں سے 100 صبر والے ہوں تو 200 پر غالب آئیں، اگر تم میں سے 1000 ہوں تو 2000 پر غالب آئیں اللہ کے حکم سے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے پہلے جو آیت تھی وہ اس طرح تھی یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال ان یکم منکم 20 صابرون یغلبوا 200، 20 تم میں سے ہوں تو وہ 200 پر غلبہ پائیں، وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّئَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور اسی طرح اگر تم میں سے 100 ہوں تو وہ 1000 پر غلبہ پائیں۔ تو پہلی آیت نے اس کو نص کیا ہے، اور اب دو برابر ہوں تو اس کے مقابلے سے فرار کرنا حرام ہے، اور اسی مطلب کو اسماعیل بن جابر امام صادق علیہ السلام سے طولانی روایت میں ذکر کیا گیا ہے، وسائل و شیعہ باب 27 ابواب جہاد العدو میں ہے، اور مسعد بن صدقہ کی بھی روایت ہے اسی باب میں، اور حسن بن صالح کی بھی امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے من فر من رجلین فی القتال فی الزحف فقد فر ومن فر من ثلاثہ فی القتال فلم یفر، دو کے مقابلے میں ایک اگر فرار کرے تو یہ فراری ہے، 3 کے مقابلے سے فرار کرے تو یہ فراری نہیں ہے۔ لیکن اگر جنگ میں ٹیکنیک کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہو تو متحرف لقتال شمار کیا گیا، قرآن کی تعبیر یہی ہے، اور مصباح المنیر میں فیومی نے کہا متحرف اے مائلا لاجل القتال لا مائلا حزیمہ، یعنی جنگ کے لیے ایک طرف ہوتا ہے نہ کہ فرار کرتا ہے ہار مان کے، اور متحیز ہونا یعنی کہ جنگجو گروہ کے ساتھ منظم ہونا، ان کے ساتھ مدد حاصل کرنا بھی جائز ہوتا ہے، اور فتح حاصل کرنے کے لیے ہر ضروری جو طریقہ ہے اس کو استعمال کر سکتے ہیں جنگ کے لیے، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ حفص بن غیاث کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، وسائل و شیعہ باب 16 ابواب جہاد العدو میں ہے، اگرچہ درختوں کو کاٹنا مکروہ ہے، صحیح جمیل بن درات جلیل القدر سے کا راوی امام صادق علیہ السلام سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اراد ان یبعث سریہ دعا امیرها فاجلسه الى جنبه واجلس اصحابه بین یدیہ ثم یقول سیروا بسم اللہ وباللہ وفی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، اور یہ روایت وسائل و شیعہ ترجمہ اردو جلد 11 صفحہ 58 میں ہے، اور اس کو ابو حمزہ صومالی کی امام صادق علیہ السلام سے روایت بیان کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی لوگوں کو جنگ کے لیے بھیجتے تو انہیں بلا کر اپنے سامنے بٹھاتے، جاؤ بسم اللہ فی سبیل اللہ وعلی ملت رسول اللہ، خبردار مال غنیمت میں سے کچھ نہ چرانا، کسی کافر کا مسئلہ نہ کرنا، دھوکہ دہی سے کام نہ لینا، کسی بہت بوڑھے بچے اور عورت کو قتل نہ کرنا سوائے اضطراری اور مجبوری صورت کے، کوئی درخت نہ کاٹنا جب کوئی ادنا یا اعلیٰ مسلمان کسی مشرک کو کافر کو قول یا فعل سے امان دے دے تو وہ پڑوسی کے حکم میں ہے یہاں تک کہ قرآن سنے، پس اگر وہ اسلام لا کر تمہاری پیروی کرے تو وہ تمہارا دینی بھائی ہے، وہ اگر انکار کرے تو اسے اس کی جائے امان تک پہنچاؤ، خدا سے مدد طلب کرو۔ فروع کافی محاسن برقی اور تہذیب الاحکام میں ہے۔ طائف کے واقعہ کو علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بحار الانوار جلد 21 صفحہ 168 میں تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور بنی نذیر کا جو واقعہ ہے بحار الانوار جلد 20 صفحہ 159 میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔